بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں سید عابد کاظمی، سٹی اسناد کالج برمنگھم سے، اور میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں سٹی اسناد کالج کے چیف ایگزیکٹو اور مسلم ہینڈز کے بانی چیئرمین سید لخت حسنین صاحب۔ میں چاہتا ہوں کہ جو آج کل ایشو چل رہے ہیں سکولز کے حوالے سے، مساجد کے حوالے سے، ایکسٹریمزم کے حوالے سے، اور پھر ان کی جو خدمات ہیں مسلم ہینڈز کی پوری دنیا میں، اس حوالے سے ان سے گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں۔ جناب شاہ صاحب، آپ کو سب سے پہلے اپنے پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں، اور آپ یہ بتائیں کہ آپ کی جو خدمات ہے پوری دنیا میں، یا آپ میں یہ جذبہ کیسے پیدا ہوا، اور آپ نے کیا محسوس کرتے ہیں لوگوں کی خدمت کر کے؟ میں سب سے پہلے شاہ صاحب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں قوم کے سامنے اس گفتگو کو بیان کر سکوں۔ جہاں تک جذبوں کا تعلق ہے، انسان بھی خدا کا ہے، جذبے بھی اسی کے ہیں۔ جو اس کی رحمت ہوتی ہے جب انسان کو انسانیت کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ لگا دیتا ہے، تو یہ سارا اسی کے مرہون منت ہے اور اپنے بزرگوں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ میں تو ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ ساتھ والدین کی تربیت کا ایک بہت بڑا عنصر ہوتا ہے، اور میرا جہاں تک تعلق ہے خاندانی طور پر بھی، میں اس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں جس کی زندگی کا مشن ہی خدمت انسانی تھا، جی، اور جہاں سے میں نے تعلیم حاصل کی ہے انہوں نے بھی یہی ہمیں سبق دیا کہ اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے وہی اصل چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے رب کی محبتوں کو آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر ہمیں جو کامیابی مسلم ہینڈز کو ملی، اور آج دنیا کے 50 سے زیادہ ممالک کے اندر یہ جو خدمت مسلم ہینڈز سر انجام دے رہی ہے، یہ اسی ہی کی قبولیت اور اسی کی مہربانیوں کا نتیجہ ہے کہ لوگ آج مسلم ہینڈز کے اوپر اعتماد کر رہے ہیں۔ جی، تو آپ کے کتنے پروجیکٹ چل رہے ہیں اس وقت ٹوٹل؟ اس وقت کچھ پروجیکٹس وہ ہیں جو کہ لانگ ٹرم ہیں، وہ 200 سے زائد ہیں۔ ایک وہ پروجیکٹس ہوتے ہیں جو کہ شارٹ ٹرم ہوتے ہیں، جی، وہ سینکڑوں حساب سے ہوتے ہیں، اور اس وقت الحمدللہ اللہ کی رحمت سے لاکھوں لوگ ایک سال کے دوران جو ہے اس سے فوائد حاصل کر رہے ہیں۔ آپ کے مستقل بنیادوں پر کتنے لوگ کام کر رہے ہیں آپ کے ساتھ؟ تقریباً ہمارے پاس دنیا کے 50 ممالک کے اندر 2000 کے قریب جو ہمارے اسکولوں کے اندر، جو میڈیکل سینٹرز کے اندر، ٹیکنیکل کالجز کے اندر، کمپیوٹر سینٹر کے اندر، یا مختلف جو پروجیکٹس مختلف ممالک میں چل رہے ہیں اس کے اندر وہ کام کر رہے ہیں، تقریباً 2000 کے قریب ہیں۔ لیکن جو ہمارے والنٹیئرز کی تعداد ہے وہ ہزاروں کے اندر ہے۔ جب بھی ہمیں ضرورت پڑتی ہے وہ لوگ آ کے پڑھ کر ہمارے فل ٹائم کام کرنے والے لوگوں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ آپ نے پوری دنیا میں گئے ہیں، ہر جگہ نیٹ ورکنگ ہے۔ آپ یہ آج کل جو سسٹم نکلا ہے پوری دنیا میں، یہاں سے بندوں کو تیار کر کے، کوئی برطانیہ سے بھی کچھ شام میں آگے پیچھے جا رہے ہیں بندے، تو یہ ایک دن کا کام تو نہیں ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ کیسے، کون سا مائنڈ اس کے پیچھے کام کر رہا ہے؟ اگر تو آپ مسلم ہینڈز کے حوالے سے بات نہیں، کر رہے ہیں، عام بات ہے۔ اصل میں جو سچویشن اس وقت پیدا ہوئی ہے یہ آج کی نہیں ہے، یہ آج کی پیداوار نہیں ہے۔ جی، جب سوویت یونین افغانستان میں داخل ہوا تھا، یہ 79 سے شروع ہوا ہے، 1979 سے، اور اس وقت باہر کی طاقتوں نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو، بالخصوص نوجوانوں کو یہ دعوت دی، آئیے افغانستان کے اندر آ کر جہاد کریں۔ وہ انہی کی دعوت کے اوپر وہاں پر گئے۔ جب آپ کسی کو اسلحہ ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں، تو جب آپ اس اسلحے کو اپنے دشمن کی طرف پھیرتے ہیں تو اس میں ممکنات ہوتی ہیں کسی اور طرف بھی اس کا رخ پھر سکتا ہے۔ جی، اور میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ معاملات کو نوجوانوں کے ہاتھوں میں دینے کی بجائے بزرگوں کے ہاتھ میں پولیٹیکل انداز سے حل کرنا زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ آج اگر پھر نوجوان جو ہیں یہاں پر مختلف گروپس جو ہیں ان کو انکریج کر رہے ہیں، لیکن ہمیں اس بات کا دکھ ہے، جو سب سے بڑا دکھ یہ ہے کہ ایکسٹریمزم آ چکا ہے، اور اس ایکسٹریمزم کے اندر مسلمان کا قتل کر رہا ہے، اور ہم معصوم لوگوں کے قتل کو ویسے بھی جائز نہیں سمجھتے، نہ دین جائز سمجھتے ہیں۔ اس لحاظ سے اس وقت پوری امت مسلمہ ذہنی، قلبی، روحانی انتشار کا شکار ہو کر آج وہ نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے پورے سب کانٹیننٹ کو بالخصوص، اور اس کے علاوہ جو مشرق وسطیٰ جو ہے، مڈل ایسٹ جو ہے، جو بالخصوص اس خطے کو جو نعمت اللہ نے عطا کی تھی، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ناشکری کرنے کا نتیجہ بھی آج یہ ہے کہ وہی ان کی ہی نسلیں جو ہیں وہ ایسے فیلڈ کے اندر داخل ہو چکی ہیں جس میں علم کی دولت نہیں تھی بلکہ آج انتشار کی دولت۔ آپ کیونکہ ایجوکیشن پر بھی کافی کام کر رہے ہیں،
تو یہ پوچھنا چاہوں گا کہ پچھلے دنوں میں بھی یہاں میڈیا میں کافی شور شرابہ تھا کہ کچھ اسکولوں میں کچھ ایسے لوگ داخل ہو گئے ہیں یا ایسے گورنر بن گئے ہیں جو بچوں کو مجبور کرتے ہیں ایک مخصوص تعلیم کے لیے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ مخصوص تعلیم کیا ہے. جی. دوسرے نمبر پر یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ لوگ کیا ہے. ہوں. اگر وہ تعلیم اسلام کی ہے اور اگر قانون ان کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ مین اسٹریم جو علوم ہیں یا جو سبجیکٹس ہیں ان کے ساتھ ساتھ اپنے دین کو کی حفاظت کے لیے اگر اسلامک اسٹڈی ساتھ پڑھائی جاتی ہے اور اگر قانون ان کو اجازت دیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. نہیں، اس میں تو یہ کہا گیا ہے کہ یہ کچھ برین واشنگ کر رہے ہیں بچوں کی اور ان کو تیار کر رہے ہیں جات کے نام پر تیار کر رہے ہیں اور ادھر لے کر جا رہے ہیں. اس قسم کی سننے میں آیا ہے. آپ اس بارے میں میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ اگر کسی ایک جگہ پر کسی ایک گورنر نے کوئی ایسا عمل کیا ہو اور اس کا الزام پورے ملک کے اسکولوں یا ان کے گورنرز کے اوپر یہ الزام لگانا غلط ہے. ٹھیک. اگر کسی ایک نے کیا ہے تو اس کی تحقیق کر کے اس بندے کو اس گروپ سے یا گورنرز کی میٹنگ سے فارغ کر دینا. ٹھیک ہے. لیکن کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ آج کل جس طرح انتشار پھیلا ہوا ہے کہ ایک کو واقعہ بنا کر پورے ملک کے اندر ایسا عمل کیا جائے جس سے لوگوں کو جو حقوق حاصل ہیں بالخصوص وہ سکول جہاں پر مسلمان بچوں کی تعداد زیادہ ہے اور ان کے پیرنٹس جو ہیں وہ گورنر بننے کا حق رکھتے ہیں، یہ نہ ہو کہ اس حق کو چھیننے کی کوشش کی جائے. اگر ایسا کیا گیا تو یقینی طور پر اس کا رزلٹ یہ نکلے گا کہ ریئیکشن پیدا ہوگا کہ ہمارے ہاں مسلمان اکثریت کے جو بچے ہیں ان کے ہاں قانون اسکولوں کے اندر اور ہے اور جو دوسرے لوگ ہیں ان کے ہاں اور ہے. اس سے ایک ایسی ڈسکرمنیشن پیدا ہوگی جس میں کمیونٹیز کو شاید ایکسیپٹ کر سکے. اچھا، اگر ایسا کوئی ثبوت مل جاتے ہیں کہ کچھ اسکولوں میں ایسا ہے تو آپ اس کی مذمت کرتے ہیں؟ نہیں، بات اسکولوں میں نہیں ہے، بات اس گورنر کی ہے. ایک ہیں یا دو ہیں. وہ یقینی طور پر اگر ایسے کوئی ایکسٹریمسٹ موجود ہے تو ان کو اس گورنرشپ کے اندر سے فارغ کر دینا آسان کام ہے. آسان کام. لیکن میں جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس کے پیش نظر کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان گورنر بنانے کے اوپر پابندی لگا دی جائے اور ایسے لوگ گورنر بنا دیے جائیں جو اسکولوں کے اندر جن کے بچے جو ہیں موجود نہیں ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے کمیونٹی کے لیڈرز کا اور بچوں کے پیرنٹس کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اس بات کا خیال رکھیں کہ ان کے بچوں کے مستقبل کو تباہ برباد کرنے والا کوئی گورنر داخل نہیں ہونا چاہیے جو یہاں پر بھی انتشار پیدا کرے، بچوں کے ذہنوں کو بھی خراب کرے اور بچوں کے مستقبل کو بھی تباہ برباد کرنے کا سبب. آپ لاسٹ میں ایک پیغام دے دیں ہماری کمیونٹی کو ایجوکیشن کے حوالے سے کہ کس قسم کی انہوں نے یہاں رہ کر اس ملک میں کیا ایجوکیشن حاصل کرنی چاہیے جو بہت ضروری ہے ہمیں شعور کرنے کے لیے. ایک مسلمان دنیا بھر میں جہاں پر بھی جاتا ہے اس کے لیے دونوں چیزوں کا حصول ضروری ہے. ایک تو یہ کہ بصیرت مسلمان وہ دین کا علم ضرور حاصل کرے تاکہ اسلام جو ایک اللہ کا دین ہے اس کی سمجھ ہر انسان کو ہونی چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ جس ملک میں رہ رہا ہے اس ملک کا نظام تعلیم کو خوب حاصل کرے تاکہ اس ملک میں رہنے کی وجہ سے اس کے اندر وہ کامیابیاں وہ حاصل کر سکے کہ وہ اپنی عزت کے ساتھ زندگی بسر کرے. اور علوم سارے کے سارے اللہ کے ہیں، چاہے وہ زبانیں ہوں چاہے وہ ڈفرینٹ سبجیکٹس ہوں، ہر علم کو پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں ایسے علوم جو شریعت سے ہٹ کر ہیں اس کے اوپر احتیاط ضروری ہے، لیکن میجورٹی اس کے اندر کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے جن کو حاصل کرنے میں مشکلات ہوں. جب ہم مسلمانوں نے اس سرزمین کے اندر یورپ کے اندر اب ہمیشہ رہنا ہے، ہماری چوتھی نسلیں یہاں پر موجود ہیں، بزرگوں کی قبریں یہاں پر ہیں، ہمارے بچے آج اپنے آپ کو برٹش مسلم کہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا مستقبل یہاں پر ہے. تو اس لحاظ سے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے بچے مستقبل میں مختلف فیلڈز کے اندر جا کر ایک کردار ادا کرتے ہیں تو نہ فقط ان کی اپنی عزت ان کے والدین کی عزت ہوگی بلکہ اسلام کی بھی عزت. تھینک یو، آپ کا بہت شکریہ.